دوستو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے دیش بھارت میں رہنے والے زیادہ تر لوگ پولیٹکس میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ اگر آپ لوگ دیکھیں گے تو بھارت کے ہر کونے میں، ہر چھوٹے بڑے شہر اور ہر چھوٹے بڑے گاؤں میں، ہر دھرم میں، ہر جاتی میں آپ کو کوئی نہ کوئی چھوٹا یا بڑا نیتا مل ہی جائے گا، یعنی ہر جگہ پر نیتا موجود ہوتے ہیں۔ مگر آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو بھارت کے 5 ایسے خاص نیتاؤں کے بارے میں بتائیں گے کہ جن کو بھارت کے 5 سب سے طاقتور مسلم نیتاؤں کے طور پر دیکھا جاتا ہے، یعنی جن 5 نیتاؤں کو انڈیا کا سب سے طاقتور مسلم نیتا مانا جاتا ہے۔ تو دوستو انڈیا کے 5 سب سے طاقتور مسلم نیتاؤں کی اس لسٹ میں 5ویں نمبر پر نام آتا ہے اعظم خان کا۔ اعظم خان کی پیدائش 14 اگست 1948 کو رامپور میں ہوا تھا۔ اس حساب سے اعظم خان کی عمر اس وقت لگ بھگ 73 سال کے قریب ہو چکی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اعظم خان کی گنتی ان چند خاص نیتاؤں کے ساتھ کی جاتی ہے کہ جنہوں نے اپنی ہوشیاری کے بلبوتے پر دیش کی ایک مشہور اور طاقتور پارٹی یعنی سماجوادی پارٹی کی بنیاد رکھی تھی۔ سماجوادی پارٹی کی بنیاد رکھنے میں اور اس کو اتنا زیادہ طاقتور بنانے میں ملائم سنگھ یادو کے بعد اگر سب سے بڑا کردار کسی نے ادا کیا ہے تو وہ ہے اعظم خان۔ آسان لفظوں میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اعظم خان کے بنا ملائم سنگھ یادو سماجوادی پارٹی کو کبھی بھی اتنا طاقتور نہیں بنا سکتے تھے۔ اعظم خان نے اپنی راجنیتک زندگی کو شروع کرنے سے پہلے لاء کی پڑھائی کی تھی، جو کہ انہوں نے مشہور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے کمپلیٹ کی تھی، اور پھر پولیٹکس میں آنے کے بعد بھی انہوں نے اپنی کامیابیوں کے جھنڈے بخوبی گاڑے۔ آپ کو جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ اعظم خان ہمارے دیش بھارت کے اکلوتے ایسے مسلم نیتا ہیں کہ جو 1 2 یا 3 بار نہیں بلکہ لگاتار 9 بار MLA رہے ہیں۔ اس کے علاوہ سماجوادی پارٹی کی گورنمنٹ میں وہ ایک لمبے وقت تک کیبنٹ منسٹر بھی رہے ہیں۔ سماجوادی پارٹی میں اعظم خان کے قد کا اندازہ ہم لوگ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ سماجوادی پارٹی کی گورنمنٹ میں اعظم خان کو سیکنڈ چیف منسٹر یعنی دوسرا مکھ منتری بھی کہا جاتا تھا۔ مگر اعظم خان کے لیے بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس وقت پچھلے کئی مہینوں سے وہ لگاتار سینکڑوں مقدموں کی وجہ سے جیل میں بند ہیں، اور آپ کو جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ جن مقدموں کے بلبوتے پر اعظم خان کو جیل میں ڈالا گیا ہے ان میں بکری چوری، کتاب چوری اور اس جیسے بہت سارے چھوٹے اور عجیب و غریب مقدمے بھی شامل ہیں۔ دوستو اب بات کرتے ہیں بھارت کے چوتھے سب سے طاقتور مسلم نیتا کے بارے میں، اور وہ ہیں جموں کشمیر کے غلام نبی آزاد۔ غلام نبی آزاد کی پیدائش 7 مارچ 1949 کو ہوئی تھی۔ اس حساب سے اس وقت غلام نبی آزاد کی عمر لگ بھگ 72 سال ہو چکی ہے۔ غلام نبی آزاد بھارت دیش کی سب سے پرانی پارٹی یعنی کانگریس کے ایک مشہور نیتا ہیں، جو نہ صرف ایک بار جموں کشمیر کے مکھ منتری رہ چکے ہیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ منموہن سنگھ کی گورنمنٹ میں ہیلتھ منسٹر کا عہدہ بھی سنبھال چکے ہیں۔ اس کے علاوہ 2014 سے لے کر 2021 تک لگاتار راجیہ سبھا میں بھی غلام نبی آزاد وپکش کے مین لیڈر کے طور پر کام کرتے رہے ہیں۔ غلام نبی آزاد نے بھارت کی راجنیتی میں کیا کردار ادا کیا تھا، اس بات کا اندازہ ہم لوگ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ جب 2021 میں غلام نبی آزاد راجیہ سبھا سے بدائی لے رہے تھے تو پورا کا پورا دیش رو رہا تھا۔ راجیہ سبھا میں بیٹھے ہوئے سارے کے سارے نیتا، اب وہ چاہے BJP سے تھے، کانگریس سے تھے یا کسی بھی پارٹی سے تھے، سب کے سب ایموشنل ہو گئے تھے۔ RH نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈز غلام نبی آزاد کو سن 2022 میں یعنی اسی سال ہی بھارت کی گورنمنٹ کی طرف سے پدما بھوشن کے ایوارڈ سے بھی نوازا گیا ہے۔ ایکسپرٹس کی مانیں تو سن 2009 سے لے کر سن 2014 تک یعنی جس دور میں غلام نبی آزاد نے بھارت کے ہیلتھ منسٹر کے پد کو سنبھالا تھا، اس دور میں بہت ساری کامیابیوں کے جھنڈے گاڑے تھے اور بھارت کو پولیو مکت بنانے میں بھی ایک اہم کردار ادا کیا تھا، اور انہی کاموں کی وجہ سے ہی ان کی کچھ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کی طرف سے بھی تعریف کی گئی تھی۔ دوستو اب بات کرتے ہیں ہمارے دیش بھارت کے تیسرے سب سے طاقتور مسلم نیتا کے بارے میں، اور وہ ہیں حامد انصاری۔ حامد انصاری کا تعلق بھی کانگریس پارٹی سے ہے۔ حامد انصاری کا جنم 1 اپریل 1937 کو ہوا تھا۔ اس حساب سے اس وقت ان کی عمر لگ بھگ 84 سال کے قریب پہنچ چکی ہے۔ بات کریں اگر حامد انصاری کی ایجوکیشن کے بارے میں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ حامد انصاری نے اپنی تعلیم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی آف کلکتہ سے حاصل کی ہے۔ اس کے علاوہ حامد انصاری کی کامیابیوں کی لسٹ بہت لمبی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ لوگ یہ جان لیں کہ یہ حامد انصاری انہی مختار احمد انصاری کے پوتے ہیں کہ جنہوں نے ہمارے دیش بھارت کی آزادی میں تو ایک کردار ادا کیا ہی تھا، ساتھ ہی ساتھ جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی کی بنیاد رکھنے میں بھی ایک اہم کردار ادا کیا تھا۔
بات کریں اگر حامد انصاری کی کامیابیوں کے بارے میں، تو سب سے پہلے تو آپ لوگ یہ جان لیں کہ حامد انصاری لگاتار 2 بار ہمارے دیش بھارت کے اپ راشٹرپتی رہ چکے ہیں۔ اپ راشٹرپتی بننے سے پہلے بھی حامد انصاری نے نہ صرف ایک لمبے وقت تک عرب کے علاقے میں بھارت کے ایک راجدوت کے طور پر کام کیا تھا، بلکہ ساتھ ہی ساتھ ایک لمبے وقت تک یونائٹڈ نیشن میں بھی انڈیا کو ریپرزینٹ کیا تھا۔ آپ لوگوں کے لیے یہ بات جان لینا بھی ضروری ہے کہ اس وقت حامد انصاری ایک ایسے نیتا ہیں کہ جن کی گنتی بھارت کے سب سے قابل نیتاؤں کے ساتھ کی جاتی ہے، کیونکہ ہمارے دیش بھارت میں بہت کم ہی ایسے نیتا ہیں کہ جو حامد انصاری جیسے قابل اور پڑھے لکھے مانے جاتے ہیں۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں بھارت دیش کے دوسرے سب سے طاقتور مسلم نیتا کے بارے میں، اور وہ ہیں بدر الدین اجمل۔ مولانا بدر الدین اجمل کی عمر اس وقت لگ بھگ 72 سال ہو چکی ہے۔ ان کا جنم 12 فروری 1950 کو ہوا تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ بدر الدین اجمل آل انڈیا یونائٹڈ ڈیموکریٹک فرنٹ پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں۔ ان کی پارٹی بی جے پی اور کانگریس کے بعد اسم کی سب سے بڑی پارٹی مانی جاتی ہے۔ اسم کی ٹوٹل 126 سیٹس میں سے ان کی پارٹی کا قبضہ 15 سیٹوں پر ہے۔ مشہور نیتا بدر الدین اجمل کی طرف سے قائم کیا گیا اجمل فاؤنڈیشن اس وقت اسم کا سب سے بڑا غیر سرکاری سنگٹھن بن چکا ہے، جس کے انڈر میں نہ صرف بہت سارے لوگ میڈیکل فیسلٹیز حاصل کر رہے ہیں، بلکہ ساتھ ہی ساتھ ایجوکیشن بھی حاصل کر رہے ہیں۔ مولانا بدر الدین اجمل کے اس وقت پوری اسم اسٹیٹ میں نہ صرف 50 سے بھی زیادہ اسکولز چل رہے ہیں، بلکہ 20 سے 25 کے قریب کالجز بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اجمل فاؤنڈیشن کے انڈر ہی میں ہر سال سپر 40 نام کی ایک ایسی بڑی اسکیم بھی چلائی جاتی ہے کہ جس کے تحت ہر سال 40 بچوں کو IAS جیسے بڑے ایگزام کی تیاری کروائی جاتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ بدر الدین اجمل ایک نیتا ہونے کے ساتھ ساتھ کامیاب بزنس مین بھی ہیں۔ ان کی ایک کمپنی ہے کہ جس کو اجمل پرفیوم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اجمل پرفیوم نام کی اس کمپنی کے پرفیوم پوری دنیا میں یوز کیے جاتے ہیں۔ ان کی اس کمپنی کے بڑے بڑے شو روم روس، امریکہ، دبئی اور جاپان جیسے بڑے بڑے دیشوں میں موجود ہے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں اس نیتا کے بارے میں کہ جو اس لسٹ میں ٹاپ پر موجود ہے، یعنی بھارت کے سب سے طاقتور مسلم نیتا کے بارے میں، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ حیدرآباد کے اسد الدین اویسی ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اسد الدین اویسی کا جنم 13 مئی 1969 کو ہوا تھا۔ اس حساب سے ان کی عمر اس وقت لگ بھگ 52 سال کے قریب ہو چکی ہے۔ لندن سے گریجویٹ اسد الدین اویسی کو اس وقت بھارت کے سب سے قابل اور سب سے پڑھے لکھے نیتاؤں میں گنا جاتا ہے۔ جب کبھی بھی کسی بھی مدے پر اسد الدین اویسی اپنی بات رکھتے ہیں تو ان کے ترکوں کو سننے کے بعد زیادہ تر لوگوں کا منہ کھلا کا کھلا رہ جاتا ہے۔ اسد الدین اویسی آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے پریزیڈنٹ ہیں، جو ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی ہے کہ جس کا پچھلے 40 سے 50 سال سے لگاتار حیدرآباد کے علاقے میں بڑا دبدبہ مانا جاتا ہے۔ مگر پچھلے کچھ سالوں سے اب اسد الدین اویسی اپنی اس پارٹی کے دبدبے کو حیدرآباد کے علاوہ دنیا کے دوسرے کونوں میں بھی پھیلانا چاہتے ہیں، اور شاید وہ اس چیز میں کامیاب بھی ہو رہے ہیں، کیونکہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ پچھلے کچھ سالوں کے اندر اسد الدین اویسی دیش کے ہر کونے میں بڑی فین فالوئنگ بنا چکے ہیں۔ دوستو، حیدرآباد میں اسد الدین اویسی کے بہت سارے اسکولز، کالجز کے ساتھ ساتھ بہت سارے ہاسپٹلز بھی چلتے ہیں، جن ہاسپٹلز کے اندر ہزاروں لوگوں کا مفت علاج کیا جاتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ بھارت کی سرکار اسد الدین اویسی کو سنسد رتن کے ایوارڈ سے نواز چکی ہے۔ اس کے علاوہ اسد الدین اویسی کا نام پوری دنیا کے 500 سب سے پربھاوشالی مسلمانوں کی لسٹ میں بھی شامل کیا جا چکا ہے۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو کے بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے، کومنٹس باکس میں ہمیں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔